یہ لدھیانوی صاحب جو ہیں بڑے نکتہ رس انسان ہیں، بہت دور کی کوڑی جانے والے مولویوں میں سے ہیں۔ ان کا جو اب انداز بیان جو اب کھلے گا سب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں ان کو اعزاز دے رہا ہوں۔ ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق۔ وہ کہتے ہیں یہ فرق یہ ہے کہ دوسرے کافر تو عام کافر ہیں، لیکن قادیانی جو ہیں وہ ایک نہایت ہی خبیث قسم کے کافر ہیں، ان کا ایک خاص نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے کفر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ کہتی ہیں پہلی قسم ہے کافر، محض کافر، دوسرا ہے منافق، اور تیسرا ہے زندیق۔ اور احمدیوں کو کفر کی سب سے خطرناک قسم کا حامل یعنی زندیق قرار دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس رسالے کے آغاز میں، اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ زندیق اس لیے کہ دوسرے کافر تو ختم نبوت کے قائل ہیں ان کے نزدیک، صرف ایک احمدی ہیں جو ختم نبوت کے قائل نہیں۔ یہ فرق جب انہوں نے کیا ہے تو مراد یہ بھی داخل ہو گئی نا۔ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کے قائل ہیں، اس وجہ سے ان کو نہ صرف زندیق قرار دینا چاہیے بلکہ یہ واجب القتل ہیں۔ جو دوسرے کافر ہیں ان میں اور جو مسلمان دوسرے کافروں میں کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ میں بھی آپ کو سامنے سارا معاملہ کھول رکھوں گا۔ باقی کافر جو ہیں ان میں مشرک بھی آ جاتے ہیں کفر کے عمومی ذکر میں، ورنہ یہ مشرک کا لفظ الگ لکھتے۔ اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر قسم کے بت پرست، ہندو اور بدھ وغیرہ۔ کہتے ہیں یہ کافروں کی ہلکی قسم ہے۔ ایک بیچ میں آتے ہیں منافقین۔ آخری قسم جو سب سے شدید ہے وہ ہے زندیق، اور زندیق کی وجہ یہ بیان کی جو میں نے بیان کر چکا ہوں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں۔ تو ان کے نزدیک گویا باقی سب کافر جو اسلام سے باہر ہیں وہ بھی مولانا سے متفق اور ختم نبوت کے قائل ہیں، ورنہ ان کو بھی وہ زندیق قرار دیتے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب میں آپ کے سامنے بعض فتوے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون کافر ہے، کون کون زندیق ہے، کس قسم کے کافر، کس قسم کے زندیق دوسرے علماء امت کے نزدیک بھی دیکھنے چاہیے، تاکہ دیکھا جائے کہ مولوی صاحب کے فتوے کو کوئی تائید حاصل ہے یا اس کے برعکس علماء نے اظہار خیال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک فتویٰ اشتہار محمد ابراہیم بھاگلپوری صاحب مطبوعہ برقی پریس لکھنؤ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس زمانے میں اسلام کو جتنا نقصان صرف وہابیہ دیوبندیہ کے ایک گروہ نے پہنچایا ہے، تمام باطل فرقے مجموعی طور پر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ احمدیوں کے مطابق تو کہتے ہیں کہ باقی کافروں سے یہ زیادہ کافر ہیں۔ ان کے متعلق دوسرے علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندیہ لوگ ہیں، جتنا تنہا انہوں نے نقصان پہنچا دیے عالم اسلام کو اور تمام اسلام کو، تمام باطل فرقوں نے مجموعی طور پر بھی وہ نقصان نہیں پہنچایا۔ اسلام سے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی یہ فرقہ اپنے آپ کو سنی حنفی کے نام سے ظاہر کر رہا ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں اس احمدیوں کے قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور ان کو کیوں ہمیں اپنے اندر برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جب کافر ہم قرار دے چکے ہیں پھر بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود ان کے متعلق دوسرے علماء لکھتے ہیں اسلام سے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی یہ فرقہ اپنے آپ کو سنی حنفی کے نام سے ظاہر کر رہا ہے، اور ناواقف سنی حنفی بھائی بیچارے اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اپنا ہم خیال سمجھ کر خلامرا رکھنے کی وجہ سے ان کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ان مولویوں کی احمدیوں کے خلاف باتیں نکال لیں اور ان کے خلاف یہ عبارت پڑھ لیں، سوائے نام کے سر منہ فرق نہیں ہے۔
بلکہ ایک فرق ہے، سب فرقوں کے مجموعی نقصان کے مقابل پر ان اکیلے کا نقصان زیادہ، یہ احمدیوں کے متعلق اور جگہ نہیں آیا۔ اب سنیے، جہاں تک احمدیوں کے مقابل پر ان کا تعلق ہے، کوئی سمجھے گا کہ وہ احمدی اس وقت زیر بحث ہی نہیں تھے، یہ فتوے اس وقت کے ہوں شاید جبکہ احمدیوں کا ذکر نہ چلتا ہو۔ استفتائے ضروری صفحہ 38، ناشر محمد وحید اللہ خان، مطبوعہ مرتضی پریس، رامپور، 1375 ہجری۔ یہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جماعت اسلامی کے متعلق یہ فتویٰ، یہ تو اسلامی کے خلاف فتویٰ ہے، ان کے خلاف فتویٰ کہاں چلا گیا دوسرا؟ وہ یہ ہے نہیں، جس میں ہے کہ سب سے بڑھ کر ہیں، ہاں وہ یہ ہے، وہ فتویٰ دینے والے جو جماعت احمدیہ کے اوپر بھی فتوے دیتے اور ان کے نام فتاوی میں لکھتے ہیں، جب دیوبندیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ علماء حرمین شریف کے فتووں کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ بھی کافی لمبا ہے۔ حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، صفحہ 73 تا 76، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ یہ سارا تو پڑھنا ایک سردردی ہے، میں کچھ ایسا پڑھتا ہوں پھر کچھ چھوڑ کے پھر دوسرا سنا دوں گا۔ یہ سب کے سب مرتد ہیں، تمام دیوبندی، با اجماع امت اسلام سے خارج ہیں، بے دین بد مذہبی کے خبیث سردار، ہر خبیث اور مفسد اور حق دھرم سے بدتر۔ اب دیکھ لیجیے احمدیوں کا ذکر کیا، دنیا کے ہر خبیث جن کو یہ خبیث کہتے ہیں، مفسد اور حق دھرم سے بدتر، فاجر، سب کافروں سے کمینہ تر کافروں میں ہوں، ایسے فاجر جو سب کافروں سے کمینہ تر کافروں میں ہوں، اہل کفر ہیں، ملحد ہیں، جو ان اقوال کا معتقد ہو کافر ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، دین سے نکل گیا جیسے تیر نشانے سے۔ مسلمانوں کے تمام علماء کے نزدیک وہ کافر، دین سے باہر ہیں، کذاب اور بددین، زیاکار، گمراہ، ستمگار کفار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ خارجی، یہ دوزخ کے کتے، یہ شیطان کے گروہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال۔ یہ گمراہان گمراہ گر، فاجر، کافر، دین سے خارج کافروں کے بیان کے منادی ہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کرنا چاہتے ہیں، جاہلوں کو دھوکے دیتے ہیں، کافروں کے رازدار ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ ان باتوں سے ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، گمراہ کافر ہیں۔ یہ مولوی یوسف صاحب لدھیانوی اور ان کے ہم نواؤں کے بارے میں فتویٰ ہے، اور اس کتاب میں کس طرح عوام کو دھوکہ یہ دے رہے ہیں، یہ ہم دیتے ہیں۔ سارے پاکستان کو عوام کو پتہ ہے، نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ کوئی پاگل سے پاگل کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں لگا تھا کہ احمدیوں کے متعلق نیشنل اسمبلی کا کیا خیال ہے یا مولویوں کا کیا خیال ہے۔ دیواریں کالی کر دی تم لوگوں نے پاکستان کی، جو دل کے داغ تھے وہ خوب سارے ملک کے چہروں پہ مل دیے، اور ابھی تمہیں یہ ڈر ہے کہ احمدی دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کون ہیں۔ تم دھوکہ دیتے ہو، جن کے متعلق دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ہم تمہیں اسلام سے پوری طرح خارج کر بیٹھے ہیں، پھر بھی ہٹ دھرم بات نہیں آ رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس طرح باتیں الٹا کرتی ہیں، اس طرح خدا الٹاتا ہے۔ یہ ہے تمہاری شکل، جو ہماری شکل تم نے اپنے قلم سے کھینچی ہے، اس سے کئی گنا سیاہ کار اور بدتر شکل ہے۔ بڑے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، میں تو پڑھتے پڑھتے بہل گیا، میں نے کہا اف توبہ توبہ، اتنی خطرناک لفظ۔
لیکن آپس کے کھیل ہیں ان کے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں. اگر یہ اس طرح ہمیں تنگ نہ کرتے تو ہم کبھی ان باتوں کو بیان ہی نہ کرتے، ہمیں شوق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بہت لمبا ہے، یہ ابھی صفحے دیکھ لیجیے، اتنا سا میں نے پڑھا ابھی، سارے کا سارا فتویٰ قسم قسم کی گالیوں سے بھرپور، طرح طرح کی ایجادات ہیں اس میں، نئی نئی لغت ایجاد ہوئی ہے کسی کو متہم اور ملعون کرنے کے لیے. کافر گھناؤنی گندگیوں میں لتھڑے، کفری نجاستوں میں بھرے، ہر کبیرہ سے بدتر کبیرہ پر ذلیل سے زیادہ ذلیل، خدا نے انہیں ذلیل کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم. وہ دین سے نکل گئے، گمراہ زندیق بے دین. اب بتائیں آپ پر زندیقیت کا فتویٰ کیوں لگ گیا؟ آپ نے تو اصطلاح یہ بنائی تھی کہ زندیق، اس لیے میں نے ان کو کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں امتی نبی یا ذیلی نبی کے قائل ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کو زندیق قرار دینا چاہیے. اور اس زندیقیت کے لفظ میں، اس القاب میں کوئی اور فرقہ شامل نہیں ہے. یہ تھا بیان ان کا، اور ابھی میں نے دکھا دیا ہے. اہل بریلی کے نزدیک اور ان کے چوٹی کے بزرگ عالم مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ ہے. یہ سب گالیاں دینے کے بعد، یہ سب ان کے خصائل بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں زندیق ہیں. تو پھر اگر زندیق واجب القتل ہے تو اب آپ کو میں کیا مشورہ دوں، کیا کریں آپ؟ علماء بریلی نے سب نے مل کر تمام علماء دیوبند کے متعلق نام بنام یہ فتویٰ دیا ہے. یہ قطعاً کافر اور مرتد ہیں، ان کا ارتداد کفر سخت اشد درجے تک پہنچ چکا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد و کفر میں ذرا بھی شک ہے وہ بھی انہی جیسا کافر و مرتد، اور جس کو شک اگر کسی کو رہ گیا ہے وہ بھی ساتھی گیا بیچارہ. بر صغیر پاک و ہند کے مشہور مسلمان صحافی عبدالمجید صالح نے بڑے گہرے غور فکر مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے. کہتے ہیں عالم اسلام اور تاریخ اسلام کے اکابر اور ملت اسلام کے تمام فرقے کسی نہ کسی گروہ علماء کے نزدیک کافر و مرتد اور خارج از اسلام ہیں. شریعت و طریقت کی دنیا میں ایک مسلک اور ایک خانوادہ بھی تکفیر سے محفوظ نہیں. تو جب یہ عالم اسلام ہی تم لوگوں کے نزدیک ایک کافروں کا انبوہ کثیر ہے تو پھر یہ جھگڑے کیا شروع کیے ہیں؟ احمدیوں کو الگ کر کے کیوں بیان کرتے ہو؟ زندیقیت ہی تھی نا ایک تمہارے نزدیک جس کی وجہ سے الگ سلوک ہونا چاہیے. زندیق تو تم بھی نکلے، اور ابھی اور بھی بہت ہیں. زندگیوں کی لمبی فہرست میں آپ کو سناؤں گا ابھی. اب بریلویوں کے خلاف فتوے سن لیجیے. دیوبند علماء کے نزدیک سب بریلوی مشرک اور کافر ہیں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے. فتاوی رشیدیہ کامل یہ ہے رشیدہ میں سب گنگل کا فتویٰ صفحہ 63 پر. ناشر محمد سعید اینڈ کمپنی، قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی. کہتے ہیں اہل حدیث بھی کافر ہیں. 70 علماء دیوبند نے اپنے دستخطوں کے ساتھ اہل حدیث کی کفر کو فتویٰ دیا، اور یہ دیوبندیوں نے فتویٰ دیا وہ خود، اور لکھا ہے کہ ان سے میل جول رکھنا، ان کو مساجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع اور باعث خوف و فتنہ دین ہے. اب مولوی لدھیانوی صاحب فرمائیے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے تو سارا زور اس بات پہ لگایا تھا کہ احمدیوں کو باوجود کافر قرار دینے کے پھر بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ کیوں مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کے متعلق بھی تو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے. کافر قرار دینے والے بڑے بڑے سخت اور متشدد، آپ سے مرتبے اور درجے میں بہت بڑے اور اثر رسوخ میں بہت زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ زندیق بھی ہیں، کافر مرتد، ہر قسم کی چیزیں ہیں. عجیب ڈھیٹ ہیں، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں. اگر آپ کا تقویٰ، آپ کے تقویٰ میں ادنا سے بھی
یعنی تقویٰ کی ادنا سی رمق بھی ہے آپ میں، وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ کیا حال ہے. کچھ خوف خدا ہو تو جس دلیل سے آپ نے احمدیوں کی گردنیں کاٹنے کا فتویٰ دیا ہے، اپنی گردنیں جدا کر اپنے سر جدا کرنے کا فتویٰ بھی اسی سے دیں. اور آپ بیچ میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہتے ہیں سارے دوسرے مسلمان کہ آپ نے فتنہ ڈالا ہوا ہے، لوگ بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر بھی آپ نے جگہ جگہ اڈے لگائے ہوئے ہیں ختم نبوت کے نام پر، اور بیچارے عوام مسلمان کو دھوکے دے کر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کو کس نے مسلمان سمجھا ہے؟ یہ سارے دوسرے وہ کہتے ہیں، حسام الحرمین میں لکھتے ہیں، حسام الحرمین کہ یہ جو ہیں ان کے خلاف فتوے، یعنی دیوبندیوں کے خلاف جو فتوے ہیں صرف بریلویوں کے نہیں، تمام عالم اسلام کا متفق فتویٰ ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر بھی ڈھیٹ مسلمان کہنے سے اپنے آپ کو باز نہیں آتے. اب یہ کہتے ہیں وجہ میں نے یہ وجہ سوچی ہے کہ احمدی اس لیے زندیق ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی امتی نبوت کو جاری مانتے ہیں، امتی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور مرزا صاحب کو امتی نبی مانتے ہیں. یہ دلیل ہے جس شخص میں یہ بات پائی جائے وہ زندیق کہلائے گا، اور جو زندیق ہے وہ واجب القتل ہے. یہ ان کا استدلال ہے. اب سنیے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امت میں امتی نبوت کا عقیدہ نہ صرف درست سمجھا بلکہ اس کے متعلق کھلی کھلی زبان میں واضح بغیر ابہام کے فتویٰ جاری کیا. حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں قطعنا عنا فی هذه الامة من لحقت درجته درجة الانبیاء فی النبوت عند اللہ لا فی التشریع. کہتے ہیں ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے. اور ان کو مولویوں کو پتہ نہیں کہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. اگر پڑھتے ہوں گے تو زبان سے پڑھتے گانے کے لیے پڑھتے ہوں گے. ان کو نہیں سمجھ آئی درود شریف کا پیغام یہ ہے. امام باقر نے بھی یہی شکوہ کیا. یہ عجیب مولا لوگ ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ویسا ہی درود بھیج، ویسا ہی سلام بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بھیجا تھا. تو حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی آل میں دیکھو کیسے کیسے نبی پیدا ہوئے، کس کس مرتبے کے لوگ پیدا ہوئے. اور یہ دعا سکھائی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود سکھا دی اور پھر قبول نہیں کی. یہ الزام آتا ہے. یہی بات حضرت محی الدین ابن عربی کو کھٹک رہی ہے کہ کیا ان کو لوگوں کو ہو گیا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں درود شریف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے. قطعنا ان فی هذه الامة من لحقت درجة الانبیاء فی النبوۃ عند اللہ لا فی التشریع. ہم نے درود شریف کی بحث ہو رہی تھی، اس میں یہ ہے حوالہ. ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے کہ اس امت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت میں انبیاء مل گیا ہے مگر وہ شریعت لانے والے نہیں ہیں. فتویٰ دے دیں اب جو مولوی بیٹھے سن رہے ہیں. 6ویں صدی ہجری کے ممتاز ہسپانوی مفسر اور پیشوائے طریقت صوفی شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، یہ بھی ان کا حوالہ ہے، یہ ایک اور حوالہ بھی ہے. فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ فی الخلق وان کانت تشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء النبوۃ. کہتے ہیں کہ سن لو فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ، نبوت قیامت تک جاری ہے. ختم نبوت والے کہاں گئے؟ وہ پکڑے نا حضرت محی الدین ابن عربی کو، ان کا قلم تھامے. فالتشریع جزء،
کہتے ہیں ان کانت تشریع قد انقطع، باوجود اس کے کہ شرعی نبوت ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی جماعت احمدیہ کہتی ہے۔ ہمارے ان کے عقیدے میں فرق کر کے دکھا دو۔ بین ہی ہم یہی کہتے ہیں کہ شرعی نبوت ختم ہے، کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، اور اس کے بعد کوئی قانون میں، الہی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ نہ کمی۔ یہی بات حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مگر شریعت کے بغیر نبوت ساریۃ الی القیام، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جاری ہے ساری۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 باب 73 صفحہ 82، یہ دونوں جگہ ملتا ہے۔ پھر ایک اور سن لیجیے حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ، اما نبوت التشریع والرسالت منقطعۃ وفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد انقطعت فلا نبی بعدہ مشرعا، خصوص الحکم 140 141۔ تشریع نبوت اور رسالت بند ہو چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود پر اس کا انقطاع ہوا ہے۔ سنا آپ نے جسوال صاحب فرما رہے ہیں کہ تشریع نبوت اور رسالت بند ہو چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر کس کا انقطاع ہوا ہے؟ تشریع نبوت کا، شرعی نبوت کا۔ لہذا آپ کے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہ ہوگا۔ اب دے دیں فتویٰ، اس کا دھوکہ عوام کو دے رہے ہیں، ستیہ ناش کیا وہ عوام کی عقلوں کا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں وہ، نہ ان کی دسترس ہے، نہ ان کو زبانیں آتی ہیں دوسری، اور اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، یہ لگتا ہے کہ ہٹلر ثانی پیدا ہو گیا ہے۔ ہٹلر کا اصول یہ تھا کہ اتنا جھوٹ بولو، اس کثرت سے بولو، بولتے چلے جاؤ کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو سیاہ سفید کر سکتے ہو، اس سے سفید کو سیاہ دکھا سکتے ہو۔ یہ ان کا حال ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف جماعت احمدیہ ہے سارے عالم اسلام میں، جب سے اسلام آیا ہے، جو صرف شرعی نبوت کو منقطع مانتی ہے اور امتی نبوت کو جاری سمجھتی ہے۔ کبھی کسی مسلمان عالم نے ان کی تائید نہیں کی۔ اب میں حوالے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور وجہ زندیقی یہی ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ زندیقوں کی فہرست بھی بناتے چلے جائیں۔ پھر ایک اور حوالہ، اس لیے کہ مانتے ہیں ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، ابن عربی کو حضرت صوفی شیخ اکبر تسلیم کرتے ہیں۔ شاید دیوبندی مجال ہے جو ان میں سے کوئی انکار کر بیٹھے ان کا۔ فکان من کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحق آلہ بالانبیاء فی مرتبتہ وزاد علی ابراہیم بان شرعہ لا ينسخ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت درود شریف سے انہوں نے کیا پایا، یہ اس کے اوپر یہ مزید تبصرہ فرمائے ہیں۔ فکان من کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان الحق آلہ بالانبیاء، کہ آپ کی آل انبیاء سے ملا دی گئی، فی مرتبے میں، وزاد علی ابراہیم، اور ابراہیم پر ایک اور بات زیادہ فرما دیا اللہ نے، کم نہیں کیا، بأن شرعہ لا ينسخ، کہ آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، لفظاً ایک کو نکالو دوسرے کو چھپاؤ۔ احمدی عقیدہ اور ابن عربی کے عقیدے میں ان جو میں نے باتیں پڑھی اس میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ اب آ جائیں حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، قطب الاقطاب، امام ربانی، مجدد عرفانی، بڑے مرتبے کے بزرگ گزرے ہیں، اور کسی مولوی میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی زبان کھول سکے۔ فرماتے ہیں حصول کمالات نبوت مرتابعاں رہا
بطریق طبعیت و وراثت بعد از بعثت ختم الرسل علیہ وعلی جمیع الانبیاء و رسل الصلوات و تحیات منافی خاتمیت او نیست، فلا تکن من الممترین، مکتوب 301 صفحہ 301 432 جلد اول از مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفانی کہ ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسول ہونے کے منافی نہیں، لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ میرا خیال ہے انہوں نے ان لوگوں کو مخاطب ہی نہیں کیا، پلے پڑھنی نہیں بات نہ، ویسٹ ہے محض۔ جن کو سمجھ ہی کچھ نہ ہے، سنے ہی کچھ نہ، ضد کر کے بیٹھے ہوں، ان کو بات سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا واضح ہے، اور یہی جماعت ہم لے کرتے ہم تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مگر ہاں ان کو فہرست میں ضرور لکھ لینا، بھول نہ جانا اپنی زندگیوں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تم پر کتنی زندگیاں پڑیں گی ان بزرگوں کے خلاف بات کرنے پر، اس کے تم ذمہ دار ہو۔ کرنے اول کے با کمال بزرگ اور اہل تشیع کے چھٹے امام حضرت ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو علیہ السلام لکھتے ہیں شیعہ، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں، مجال بھی نہیں نا، طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے۔ رسالت و امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب و آتیناہم ملکا عظیما جعل منہم الرسل والانبیاء والائمۃ فکیف یقرون فی آل ابراہیم علیہ السلام وینکرونہ فی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے۔ ابو جعفر امام باقری، اچھا امام باقری ہے نا، اچھا ابو جعفر سے میں حیران ہوں کہ مجھے تو امام باقری یاد ہے، جعفر صادق تو ان کے بیٹے تھے۔ اچھا یہ ابو لکھا ہوا، معاف کرنا بھول ذہن میں آیا نہیں اس وقت۔ حضرت ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام جل شان، اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، علیہ السلام اللہ جل شانہ کے۔ اچھا کہتے ہیں کہ درود شریف کی تفسیر میں یہ کیا فرما رہے ہیں، میں نے پڑھ کے عبارت سنائی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول، انبیاء اور امام بنائے، رسول، انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت و امامت کی نعمتوں کا وجود، نبوت و امامت کی نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیں، وہ شیعہ جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، ان سے کوئی پوچھے کہ تم ساتھ لگ کے فتوے دے رہے تھے وہاں 1974 کے حالت میں نے خود دیکھے ہیں شیعہ علماء بیٹھے ہوئے دوڑے پھرتے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے اس وقت، ان کو ڈر تھا ہمارے خلاف نہ فتویٰ دے دیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھ کے سنا دی تھی عبارت، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہم نے پیش کی تھی، اور اس وقت پھر وہ بغلے جھانکتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے بیچارے، لیکن کوئی ان کو فکر نہیں ہوئی، کوئی خیال نہیں آیا کہ اپنے ائمہ کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ حضرت امام باقر کے خلاف شیعہ علماء اس وقت کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے، بڑے مزے سے فتوے دے رہے تھے، تقویٰ سے خالی، دل سچے ہوں، خدا کا خوف ہو۔ ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح اپنے بزرگ ائمہ کے خلاف بعض دوسرے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خاطر فتوے جاری کر دے۔ اب سنیے، امام الہند، محدث، مجدد، صدی 12، متکلم، صوفی و مصنف، اور ہندوستان میں قرآن مجید کے پہلے فارسی مترجم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمت متوفی ہیں 1171،
یہ پیدائش ہے، یہ متوفع ہیں، متوفع ہونا چاہیے، لکھا ہوا متوفی ہوا ہے. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس کے فے کے اوپر الف کھڑا ڈالنا چاہیے، غلط پڑا جاتا ہے. مجھے پھر ہمیشہ اٹکتا ہوں یہ کیا ہو گیا. اللہ رحمت متوفع 1171 ہجری 1762 خدا تعالیٰ کی تفہیم کے ماتحت تفہیمات الہیہ 53 میں تحریر فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق کا جو فقرہ لکھا ہوا یہاں، یہ میں سمجھا دوں، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. نام ہی تفہیمات ربانیہ ہے. اس کتاب کا نام تفہیمات الہیہ ربانیہ الہیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں سکھائی ہیں. اس لیے اگر ہم خام خواہ لکھ دیں گے کہ اللہ کی بیان کردہ تفہیم کے مطابق، عطا کردہ تفہیم کے مطابق، تو مولوی شور مچائیں کہ دیکھو تو کوئی نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں. کتاب کا عنوان ہے تفہیمات الہیہ، یعنی یہ تمام تر کتاب جن امور پر مشتمل ہے وہ عرفان کی نعمتیں ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا. سمجھ گئے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا خاتم النبیین کا مطلب کوئی اور بات نہیں چھیڑ رہا ہے. کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی بغیر شریعت کے آ سکتا ہے. چنانچہ اس کی تشریح خود فرماتے ہیں، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا. اب فرق بتائیں ہماری تشریح اور ان کی تشریح میں کیا فرق ہے. اور وہ قلم فہرست وہ بھی یاد کرا دوں، اس میں آپ زندیقوں کے نام لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ 1100 کیا لکھا میم وصال لکھا ہوا 1131 ہجری ہوگا. متوفع امتنع ان یکون بعدہ نبی مستقل بالتلقی، کہ حضرت کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پانے والا ہو. پھر مشہور صوفی مصنف ممتاز متکلم حضرت امام عبد الوہاب شعرانی المتوفع 976 ہجری بمطابق 1568 عیسوی فرماتے ہیں، علم ان مطلق النبوت لم ترتفع وانما ارتفع نبوت التشریع الیواخذ والجواہر جلد 3 صفحہ 35. جان لو مطلق نبوت نہیں اٹھی، بند نہیں ہوئی، صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی. کیا فتویٰ ان کے متعلق کیا ہیں یہ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ مولوی کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ شیخ عبد القادر کردستانی صاحب، حضرت شیخ عبد القادر الکردستانی، ان معنی کونہ خاتم النبیین هو انه لا يبعث بعده نبی آخر بشریعت اخرى، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نئی شریعت لے کر مبعوث نہ ہوگا. لفظاً مانن یہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، جن پر یہ کہتے ہیں اس عقیدے کے بعد زندیقیت ثابت ہوئی، لازم آتی ہے، اور جو زندیق ہو اس کا قتل کرنا ضروری ہے. تقریب المرام جلد 2 صفحہ 233 سے حوالہ لیا گیا تھا. اہل سنت کے ممتاز منفرد عالم بحر علوم العقول و جر فنون المنقول حضرت مولانا ابو الحسن، بحر علوم المعقول و جر فنون المعقول ہونا چاہیے، کیا ہے؟
اچھا پھر جر جیم کا نقطہ لگ رہا ہے، میں حیران تھا جر کس طرح ہو گیا. حبر ہے، حبرے ہونا چاہیے کیونکہ باہر کے ساتھ اگر مضافلہ ہے، یہ مضاف ہے نہ مضافلہ ہے، تو پھر باہر بر کیا لکھا پڑا تھا؟ حبر ہے، حبر. اچھا حبر عالم کے معنوں میں بھی ٹھیک ہے. بحر و علوم العقول و حبر، میرا خیال ہے واو کے بعد وہ اردو کی طرز میں وہ نہیں لگتی اضافت عربی کی طرح. کیوں پڑھیں گے ہم اس کو؟ بحر و علوم المعقول و حبر و فنون المنقول، یہ متوازن فقرہ بن گیا. ٹھیک ہے. حضرت مولانا ابو الحسنات عبدالحی صاحب کے متعلق ان کو یہ لقب دیے گئے ہیں. لکھنوی فرنگی محلی مشہور ہیں. دافع الوصافہ سے ان کی کتاب ہے. اس میں فرماتے ہیں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بعد یا زمانے میں مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں، بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے. محض نبی کے طور پر کوئی آ جائے کوئی ہرگز محال نہیں. ہاں شرع جدید میں لا سکتا. پھر فرماتے ہیں علماء اہل سنت بھی، اب یہ ان کو اہل سنت سے بھی نکال دیا ان مولویوں کو جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں. دیکھ لو کہتے تم اہل سنت کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آن حضرت کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا، اور نبوت آپ کی عام ہے، اور جو نبی آپ کے ہم عصر ہوگا وہ متبع شریعت محمد ہوگا. بالکل یہی ہمارا خیال. مجموعہ فتاوی مولوی عبدالعلی صاحب جلد نمبر. اب مرزا مسر جانا نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، یہ باقی میں چھوڑتا ہوں، بہت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے پلے نہیں پڑتا، میں پھر پڑھتا ہوں دوبارہ، شاید کسی وقت کسی موج میں ہو کوئی بات دماغ میں داخل ہو جائے. سارے یہ حوالے بزرگوں کے ہیں، بالکل وہی مضمون ہے. مولانا روم کا بھی فکر کن در راہ نیکو خدمتی تا نبوت یا بھی اندر امتی. اب میں ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا. یہ حوالے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب متوفہ 1297 1880 عیسوی فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ دیوبند کے بانی ہیں، دیوبند کے بانی مبانی یہی بزرگ ہیں. فرماتے ہیں ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں. اب عجیب بات ہے، حضرت مسیم علیہ السلام جب ذلی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کی چادر اوڑھ کر یا آپ کا سایہ بن کر اپنے وجود کو مٹا کر فرمایا میں ذلی ہو گیا. یہ اقبال وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی یہ بات اٹھائی کہ نئی اصطلاح نکال دی ہے، ذلی تھی کوئی نہیں، ذلی نبوت کا کوئی تصور ہی اسلام میں موجود نہیں. اگر پہلے نہیں تھا تو اب سن لیجئے، آپ کے امام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند فرما رہے ہیں ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو، اگر ذل بین ہی اصل بھی دکھائی دے. ایسے لفظوں پر بھی بڑا اعتراض کیے ہیں انہوں نے جماعت احمدیہ کے بیان میں کہ مسیح علیہ السلام نے تو اپنا رکھا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو خالصتاً محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تھے، اس لیے ذلی طور پر آپ کو وہ نام دیا گیا، اس کے سوا معنی نہیں. یہ جماعت کا تحریروں میں ملتا ہے. اس پر یہ مولوی بہت سی خطا ہوتے ہیں، بڑے ناراض کہتے ہیں اس کا جواب قتل. بس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی پہلے شکر ہے گزر گیا، ورنہ ان کے قتل سے بچنا مشکل تھا. ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج، برابر بھی ہو جائیں تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر اصل خاتم النبیین کی طرف ہی رہے گی. تحذیر الناس صفحہ 30-33 کہتے ہیں ذل بینی ویسا دکھائی دے، شیشے میں تم دیکھتے ہو تو جو شیشے سے باہر ہے وہی ہے اصل. بینی ویسا اگر اندر بھی دکھائی دے رہا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو فضیلت ہے وہ تو اصل کی ہے، جو امیٹیشن ہو خواہ کیسی پرفیکٹ ہو وہ اصل کے برابر نہیں ہو سکتی. بڑی معقول بات، کیسی سلجھی ہوئی بات ہے.
کہتے ہیں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، جیسا کہ اس ہی چمادان نے عرض کیا ہے، تو پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بڑا مشکل ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، اکثر جو انگلستان کے پلے ہوئے یہاں کی اردو سیکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئے گی، پاکستان میں بھی لوگوں کو اکثر کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر انہوں نے خود تشریح فرما دی آگے آسان زبان میں۔ فرماتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ہے تو بالفرض، لیکن اگر عقیدتاً یہ ہونا ممکن نہ ہوتا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بالفرض یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے علم نہیں کہ آئے گا کہ نہیں، لیکن اگر آ جائے پھر کیا نبوت ٹوٹ جائے گی، ختمی ٹوٹ جائے گی؟ فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، اب ان کے لیے میں حوالہ بچا کے پھر رکھوں گا، ان کو دوبارہ میں نے سنانا ہے۔ یوسف رضوانی صاحب کو ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے، ان کو یہ حوالہ پھر سنانا ہے، وہاں جب وہ کہیں گے نا پہلے پیدا ہونے والی بات، پھر دوبارہ دکھانا مجھے۔ بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، یہ خاتمیت جو اللہ کی بھائی کو توڑ سکتا ہے کوئی؟ مجال ہے کسی کی؟ خدا کے کاروبار تو چلنے ہیں، جب زمانہ نبوت کا تقاضا کرے گا اور شرعی نبوت بند ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شریعت پر تابع محمد مصطفیٰ آپ کی امتیوں میں سے جس کو چاہے نبوت کا مقام دے اور ان سے جیسی چاہے اس سے خدمت لے۔ یہ عقیدہ نبوت کے متعلق ان تمام مشاہیر بزرگان کا عقیدہ تھا جن کے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، اور زندیقوں کی جو فہرست بنائی جا رہی ہے، یہ ختم نبوت کے نام پر مولوی جو آج کل پیسے کما رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جہاں جو سن رہا ہو وہ اپنے قلم سے ایک اور بھی نام لکھ لے، وہ ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ لیکن میرے نزدیک ان سب بزرگوں کو زندیق کہنے والا آسمان پر خود زندیق لکھا جائے گا۔ ان سب بزرگوں کے خلاف جو زندیق کہنے کی جرت یا لکھنے کی جرت کرے گا، آسمان سے اس پر زندیقیت کی لعنتیں برسیں گی۔ اور تمام مسلمان جو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں یہ کیا کہتے تھے اور آپ کو کیا سناتے تھے۔ احمدیوں کو اس وجہ سے زندیق قرار دیا گیا ہے، اور یہ وجہ میں سب دکھا رہا ہوں آپ کو۔ باقی اور بہت حوالے ہیں، فی الحال چھوڑتا ہوں۔ زندگیوں کی فہرست سنا دی ہے نا میں نے پڑھ کے، پرانے نعوذ باللہ من ذالک۔